السلام علیکم، میں ہوں حفصہ حیدر اور آج ہم پڑھ رہے ہیں ایہام گوئی کے بارے میں۔ ایہام گوئی، ابہام گوئی کیا ہوتا ہے؟ ایہام گوئی میں یہ ایک درباری زبان ہوتی ہے شاعروں کی، جس میں کھل کر نہیں بولا جا سکتا۔ جو ڈکٹیٹرز کہتے ہیں ہمیں وہی کہنا پڑتا ہے، شاعر وہی کچھ کہتا ہے، وہ صرف ذہن کی ایک ورزش رہ جاتی ہے۔ کھل کر کچھ نہ کہنا، مختلف تراکیب کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ظلم و جبر ہو رہا ہے تو دبے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، کھل کر نہیں کہا جا سکتا۔ محمد شاہ کے جیسے ہی محمد شاہی ختم ہوئی اور اس کا دور ختم ہوا تو لوگوں نے، جو شعراء تھے اس وقت کے، انہوں نے تازہ گوئی جو ہے اس کو شروع کیا۔ تازہ گوئی دراصل ایک رد عمل تھا ایہام گوئی کا۔ رد عمل ہر عمل کا ہوتا ہے، کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے، اچھا یا برا۔ جو ایہام گوئی تھا تو شاعر جو تھے اپنی بات ایکسپلین نہیں کر پاتے تھے، اور جب تازہ گوئی ہوئی تو انہیں اپنی ہر چیز، اپنا معاشرہ ڈسکس کرنا پڑا اور انہیں وہ اچھا لگا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اصلاح زباں بھی ہوئی، کیونکہ اردو غزل جو تھا وہ مروج ہونے لگا، اس کا طریقہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آنے لگا۔ اس کا سب سے بڑا جو شاعر ہے وہ ناسخ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مرزا اظہر جانے جانا کو بھی کہتے ہیں، میر تقی میر، سودا اور درد بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ زبان جو تھی وہ سب سے زیادہ جو استعمال کی جاتی تھی وہ فارسی زبان تھی۔ فارسی ایک فصاحت و بلاغت میں بہت بڑی زبان ہے۔ اب اردو جو تھا، اس اردو زبان کو بہت زیادہ چیلنجز تھے، تو اس نے کیا کیا، جو اس وقت کے تازہ گو شاعر تھے انہوں نے زبان کے اندر ادبیت پیدا کی، فارسی کی سمپل سی تراکیب پیدا کی، اس کے اندر لوچ اور شرینی اور نفاست کو پیدا کیا، اور ایسی ایسی اصطلاحات سامنے لائے جو کہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹو تھیں اور بہت زیادہ اچھی تھیں لوگوں کو سکھانے کے لیے، اور اردو غزل کی ترویج کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور کھل کر اپنی ہر بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی۔ جو معاشرے کا درد تھا، جو چیخ چیخ کر اندر ہی خاموش ہو جاتا تھا، وہ باہر نکلا۔ جو 1955 میں جب تازہ گوئی وجود میں آئی اور وہیں سے پھر آگے ترقی پسند شاعر جو ہیں، اور جہاں سے فیض نے بھی بڑا حصہ پایا، اور مگر فیض بیچارے کو کبھی چپ رہنا پڑا، کبھی ایہام گوئی کرنا پڑی اور کبھی تازہ گوئی۔ تازہ گوئی کے چکر میں انہوں نے، میں نے پہلے بھی اپنے بہت ساری ایپیسوڈز میں یہ بتایا کہ فیض جو تھے وہ جیل چلے گئے، اپنے صرف ترقی پسندیت کی وجہ سے معاشرے میں جو ظلم و جبر ہو رہا تھا اس کے اوپر انہوں نے بہت بات کی۔ ہم بات کر رہے تھے تازہ گوئی کی، تو تازہ گوئی کے آنے کی وجہ سے زبان کی بہت زیادہ اصلاح ہوئی، اور ہمارے پاس اب جو اثاثہ ہے وہ تازہ گوئی کا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ ہم بہت زیادہ لکی ہیں کہ ہمارے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اتنی زیادہ محنتیں کر ڈالی کہ اردو ہمارے پاس بہت ہی نفیس اور ادبیت والے لیول پہ ہمارے پاس آئی۔ اب یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو کیسے رکھتے ہیں، اپنے میراث کی حفاظت کس طرح سے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اپنے میراث کی حفاظت کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔